السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو اس کے فرشتہ کہتا ہے اٹھ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما۔ اور جب اپنا لباس پہنتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کا لباس عطا فرما۔ اور جب وہ جوتے پہنتا ہے تو وہ جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو کھل صراط پر ثابت قدم رکھنا۔ اور جب برتن لیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے برتن عطا فرما۔ اور جب وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو گناہ اور خطاؤں سے پاک و صاف کر دے۔ اور اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے لیے کعبۃ اللہ شریف دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی قبر کو منور اور کشادہ کر دے۔ اور اللہ اس کی طرف نظر کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندے تو جو کچھ دعا مانگے گا میں قبول فرماؤں گا۔ اب ایک دیوانہ رمضان کی ایمان افروز داستان سنیے اور خدا تعالیٰ کے بے پایہ رحمتوں پر جھومیے۔ ایک شخص جس کا نام محمد تھا، وہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور اپنی سال گزشتہ گزرا ہوا سال کی بھی قضا ہونے والی نمازوں کو بھی پڑھتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت و برکت اور توبہ و مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے خدائے رحمان ماہ رمضان کی قدردان پر کس درجہ مہربان ہے۔ صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو جناب سارا سال نمازوں کو چھٹی ہو گئی، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے پیارے اسلامی ماں اور بہنوں، دراصل یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر ہے۔ وہ بے نیاز ہے، کسی کو چاہے تو بظاہر کسی چھوٹے سے نیک عمل پر ہی بخش دے اور کسی کو چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی ہے۔ کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے ہمیں، نہ جانے اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آگ بھیج دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے اور اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ سبحان اللہ۔ تو میری اسلامی ماں اور بہن، ماہ رمضان کی قدردانوں، ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر اس کی رحمت بھری مبارک ساعتوں کے فیض اٹھانے والوں، آپ کو مبارک ہو کہ یہ ایک تو روزہ کے دوران خواہ آپ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کو آپ کا لباس، برتن وغیرہ جو بھی ہو دعائیں دے رہے ہیں۔ بلکہ کرم والا کرم ہے کہ یہ خود خالق کائنات کی رحمت جوش پر ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے بندے تیرا کام ہے مانگے جانا اور ہمارا کام ہے دیے جانا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔